بار بار وہ باتیں میں بتاتا ہوں، پھر اشکالات لوگوں کو ہوتے ہیں. فرشتوں سے جو اللہ کام لیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں فرشتے بھی تو بارش برساتے ہیں اور فرشتے بھی تو اولاد دیتے ہیں. جیسے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو کہا کہ میں تمہیں بیٹا دے رہا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں بیٹا ہبہ کر رہا ہوں. تو مشرک لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جب فرشتہ اولاد دے سکتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، تو نبی کیوں اولاد نہیں دے سکتے؟ جب اللہ نے فرشتے کو اولاد دینے کا اختیار دے دیا تو نبی کو اختیار کیوں نہیں دیا؟ نبی کا مقام تو زیادہ ہے. یاد رکھو اللہ نے جبریل کو کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں دیا. جبریل نے حضرت مریم کو بیٹا دیا ہی نہیں ہے. حضرت مریم کو بیٹا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اختیار نہیں دیا، کام لیا ہے. کام لینا الگ چیز ہے اور اس کو اختیار دے دینا الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے سے کام ایسے لیتے ہیں جیسے رائٹر پین سے کام لیتا ہے، اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو جبریل نے جو کہا نا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، یہ نسبت ہے مجازی. اصل میں اللہ دے رہا ہے، لیکن اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جبریل تم صرف پھونک مار دو، مریم کے پیٹ میں پھونک مار دو. تم پھونک مارو گے اللہ کی طرف سے حمل ٹھہر جائے گا. تبھی اللہ کی قدرت ہے، یہ جبریل کی قدرت نہیں ہے. تو ذریعہ بنے تھے تو مجازن نسبت کر دی. مجازن نسبت میں حقیقت نہیں دیکھی جاتی. اکثر میں مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کہتے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. بڑی گاڑی نہیں پنچر ہوئی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے. لیکن پنچر کی نسبت آپ نے گاڑی ٹائر کے بجائے شارٹ کٹ میں کس کی طرف کر دی؟ گاڑی کی طرف. کہ بھئی عقل مند خود ہی سمجھ جائے گا، کیونکہ گاڑی اور ٹائر کا آپس میں رشتہ ہے. اور آسان مثال، آپ کہتے ہو یار میں آج بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا دعوت میں. کہتے ہیں نا لوگ. اگلا کہا یار پلیٹ تو ایک بھی نہیں کھائی جا سکتی بھائی، تم 3 کھا گئے. تو وہ کہے گا اصل میں پلیٹ کے اندر جو بریانی تھی وہ کھائی ہے میں نے. نہیں تم نے تو پلیٹ بولا ہے، تم تو پلیٹ. وہ بولے بھائی وہ کیونکہ بریانی اور پلیٹ کا آپس میں بڑا گہرا لنک ہے، تو میں نے کہا کہ بریانی کی نسبت ہٹا کے کدھر کر دو، نسبت پلیٹ کی طرف کر دو. اس لیے کہ تم خود سمجھدار ہو کہ پلیٹ نہیں کھائی جا سکتی. تو لہذا اس کی طرف نسبت کرنے سے مقصد کیا ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بتا دیا کہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا، نہ اولاد دینے کا، نہ بگڑی بنانے کا. تو اس لیے اللہ نے کہیں کہیں پیغمبروں کی طرف بھی نسبت کر دی، کہیں فرشتوں کی طرف بھی کر دی کہ ان کو توحید کا عقیدہ اتنا اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اب اگر پیغمبروں کی طرف نسبت ہوگی تو یہ خود سمجھ جائیں گے کہ کام پیغمبر نے نہیں کیا، ان کے ہاتھ سے اللہ کام لے رہا تھا، ان کو ذریعہ بنا رہا تھا، ان کو اختیار نہیں دے رہا تھا. سمجھ جائیں گے خود ہی ہے. یہ اس بات کو ہر جگہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہی اب لوگ کہتے ہیں کہ چلو کام اللہ ان سے لے رہا ہے. تو ہمیں پتا ہے جب اللہ پیغمبر سے یا ولی سے بھی کام لے سکتا ہے تو ولی سے مانگنے میں پھر کیا حرج ہے؟ کرے گا تو اللہ ہی، لیکن لے گا تو ان سے نا کام. اللہ نے اختیارات کسی کو نہیں دیے، صرف کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس رکھے. ما فوق الاسباب اختیارات. تو وہی شرک کس میں آیا دوبارہ؟ ہاں یہ والا شرک دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ اللہ جیسا کوئی اللہ ہے. یہ تو ہندو بھی نہیں مانتے. ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے. صحیح ہے نا؟ اصل بھگوان یہ چھوٹے چھوٹے نا وہ اصل بھگوان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ 50 والا جلدی پہنچا دے گا، 100 والا اور جلدی پہنچائے گا. صحیح ہے نا؟ اس طرح کی وہ ان کے ہاں ایک سوچ ہے کہ بھئی جس کی بیٹری اچھی ہے تو ظاہر ہے اچھی بیٹری ہے تو لائٹ زیادہ دے گا تو وہ کام بھی جلدی کرے گا. ان کی سوچ ہے کیونکہ ان کی دکانوں میں اس طرح رکھے ہوئے ہوتے ہیں. واللہ عالم. مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شرک کا مطلب سمجھ گئے کہ 2 خدا کا قائل نہیں ہے کوئی. قائل اس چیز کے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے ایک اختیار بھی نہیں دیا. یاد رکھو جو کہتے ہیں نا مختار کل بنا دیا وہ بھی کافر ہے. جو کہتا ہے مختار کل نہیں بلکہ بعض چیزوں کا اختیار دیا ہے وہ بھی کافر ہے. اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا.
मा लहुम फीहिमा मिन शिर्क वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, कोई मददगार नहीं है उसका, कोई हाथ बटाने वाला नहीं है अल्लाह के साथ, कोई उसका वजीर नहीं है, किसी भी चीज में वजीर नहीं है। अल्लाह के बंदो ये अकीदा है, इसमें दो नंबरी नहीं चलेगी, इसमें दोगली बातें नहीं चलेंगी। बुजुर्गों के मरने के बाद पहले तस्वीरें बनाना शुरू की, फिर मूर्तियां बनाना शुरू की। लोगों ने रोका होगा उस वक्त क्या कर रहे हो, तो वही दलील, जैसे आजकल मुशरिक के पास 100 दलीलें होती हैं। दलील क्या देते थे, भाई हम इनसे थोड़ी मांग रहे हैं, ये तो महज एक वसीला है हमारी बात अल्लाह के दरबार तक पहुंचाने। मांग तो अल्लाह ही से रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको भी इख्तियारात दे दिए हैं, तो इनसे मांगो अल्लाह से मांगो बराबर। ये कुछ नहीं कर सकते, ये अगर करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से करेंगे, और अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे दिए हैं, अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे दिए। जबकि अल्लाह कह रहे मैं नहीं देता इख्तियार किसी को, सारे इख्तियारात मैंने अपने पास रखे हैं। तू ये बता कि तू अल्लाह के सिवा मदद मांगना किसी से जायज समझता था? कहेगा हां। अल्लाह कहेगा फिर उसी से मांग। क्योंकि कुरान में जगह जगह है कि जब ये आग में जलेंगे तो अल्लाह कहेगा कि जिनको दुनिया में मदद के लिए पुकारा करते थे आज उन्हीं को पुकारो, आज कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनेगा। तो इसलिए अपने हाल पे रहम करें। खैर मैं जल्दी से वाक़या समेटता हूं। तो शिर्क कहां से दोबारा शुरू हो गया, किसमें? मुशरिकीन मक्का में, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद। इनमें कोई पैगंबर नहीं आया, सिर्फ एक इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आया। लेकिन इनमें खुसूसियात, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से इनके ब्लड में मुंतकिल हो गई थी। मुशरिक थे मगर बहादुर बहुत थे, गैरतमंद बहुत थे, सखी बहुत थे, रिश्तेदारी जोड़ते थे, और अपने रिश्तेदारों की खातिर जंगों में कट जाया करते थे, रिश्तेदार पे आंच नहीं आने देते। किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, कट जाएंगे, मर जाएंगे, वो हाथ पीछे बोलो ना नहीं। मुशरिक थे मगर इनके अंदर ये क्वालिटीज बहुत ज्यादा थी। अल्लाह ने इसलिए आखिरी नबी के लिए इस कौम का इंतखाब किया कि इनमें बहुत सारी खुसूसियात हैं, इनसे सिर्फ शिर्क छुड़वा दो तो ये तौहीद में ऐसे आगे निकलेंगे कि दुनिया इनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। और उधर जो गड़बड़ें चल रही थी, अब जो गैरतमंद लोग कहते हैं ना, देखो गैरतमंद होता है ना वो अपने दोस्त का मुसीबत में साथ देता है। और वैसे आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, दोस्त पिट रहा है तो सबसे पहले आप वहां से भागेंगे। एक आदमी कहता है कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, एक दिन मेरी पिटाई हुई तो मैंने कहा मेरा दोस्त भी आएगा, तो मैं बहुत दूर तक देखता रहा, इतनी जल्दी बंदा गायब हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कहां गया यार। यानी काफी मैंने तलाश किया, ऐसे गायब।